بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اس رستے سے مت جایا کرو جہاں ہر طرف موت کی چادر تنی رہتی ہے۔ صبح کے وقت اس بستی سے گزرتے لوگ خوف کھاتے ہیں، پھر تم اس وقت جبکہ شام کے 6 بج رہے ہیں جان بوجھ کر وہیں سے کیوں گزر گئے؟ رمضان نے غصے اور خوف سے اکلوتے بیٹے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا ابا جی، سلیم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کئی بار گزر چکا ہوں، کبھی کچھ ہوا؟ دیکھ لیں، ابھی تک زندہ سلامت آپ کے سامنے ہوں۔ سلیم نے گرم مفلر گلے کے گرد لپیٹتے آئینے میں ایک نگاہ ڈالی۔ اللہ نہ کرے بیٹا، جو تمہیں کچھ ہو۔ میرا دنیا میں تیرے اور تیری ماں کے سوا ہے ہی کون؟ وہ گھبرا گیا۔ ارے ابا جی، دل چھوٹا نہیں کرتے، بس دوستوں نے مل کر پروگرام بنا لیا تو انکار کیسے کرتا؟ بس 3 گھنٹے کی بات ہے، یوں گیا اور یوں آیا۔ اس نے چٹکی بجاتے مسئلہ ہی حل کر دیا، مگر رمضان کو کسی پل چین نہ ملا۔ ایک تو کلموہی بائیں آنکھ صبح سے پھڑک رہی تھی جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہو۔ اب سلیم کا اس پرانے راستے سے جانا، سلیم کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کا دل یکبارگی دھڑکا، نہ جانے کیوں۔ 100-150 افراد پر مشتمل خانہ بدوشوں کی بستی 6 ماہ سے یہاں آباد تھی۔ بستی کے ارد گرد گھنا جنگل تھا جس میں کثیر تعداد میں چھوٹے بڑے جانور پائے جاتے تھے، مگر ایسا کوئی جانور نہ تھا جو انسانی جان کا ضیاع کرتا۔ جنگل کے قریب ہی چھوٹی نہر تھی جس کے ساتھ عیسائیوں کا صدیوں پرانا قبرستان آباد تھا، جس کے بارے میں کئی کہاوتیں مشہور تھیں کہ وہ بدروحوں کا مسکن ہے۔ کبھی کوئی بھولا بھٹکا مسافر گزرتا تو دوبارہ کسی کو نظر نہ آتا۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر یہاں سے گزرنا ترک کر دیا تھا۔ کئی پرانے لوگ وہاں عجیب و غریب مخلوق دیکھ چکے تھے۔ ڈر اور خوف سے وہ مغرب سے پہلے گھروں میں دبک جاتے۔ سلیم جب سے شہر مزدوری پر لگا تو شہر کے رنگ ڈھنگ دیکھتا ان سب باتوں کو من گھڑت قصے کہنے لگا۔ نئے دوست، نئے ماحول نے اس پر کافی اثرات چھوڑے، اس لیے باپ کے بارہا منع کرنے کے باوجود وہ مغرب کے بعد نکل کھڑا ہوا۔ سائیکل اپنی رفتار سے چلاتے، گنگناتے ہوئے لمبا راستہ لینے کے بجائے شارٹ کٹ راستے کی طرف سائیکل موڑ دی۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک نگاہ ڈالے وہ مسکرایا۔ حیرت ہے، سب یہاں سوئے پڑے ہیں، نہ جانے بستی والوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہی باتیں سوچتا 1 گھنٹے کا سفر 25 منٹ میں طے کرتا شہر کی حدود میں داخل ہو گیا، جہاں دوست پہلے سے اس کے انتظار میں تھے۔ پہلا شو 9 بجے ختم ہو گیا تو دوسرا شو دیکھنے کے لیے باقیوں نے شور مچا دیا، تو سلیم بھی بحالت مجبوری دیکھنے کو تیار ہو گیا، حالانکہ اس کا ارادہ واپسی کا تھا۔ دوسرا شو 11:30 بجے ختم ہوا تو چاروں ادھم مچائے سینما ہال سے باہر نکل آئے۔ سلیم، یار آج تو میری طرف آ جاؤ، اتنی رات کو کہاں بستی جاؤ گے؟ رشید نے اسے آفر کی۔ نہیں یار، ابا کو پریشانی ہوگی، کہہ کر آیا تھا کہ جلدی واپس آؤں گا، پہلے سے دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سائیکل کے پیڈل پر پاؤں رکھا۔ ہم نے سن رکھا ہے بستی کے قریب قبرستان میں بدروحوں کا بسیرا ہے جہاں ہر طرف موت رخصا رہتی ہے۔ اس اندھیری رات میں تم بدروحوں کی لپیٹ میں آ گئے تو؟ اب کے فرقان نے ٹھٹا لگایا۔ اس کی بات پر سبھی ہنسنے لگے۔ ارے نہیں یار، میں ایسی فضول باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ غیرت نے جوش مارا۔ تم لوگ نہیں جانتے، میں شام ادھر ہی سے گزرا ہوں، سڑک کے راستے آتا تو گھنٹہ لگتا۔ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہوں، کوئی بھوت پریت ہوتا تو یوں مجھے آنے دیتا؟ غیرت دکھاتے وہ دوبارہ سائیکل پر سوار ہوا۔ ٹھیک ہے یاروں، اب کل ملیں گے، یہ کہتے وہ مسکرایا۔ کل بچیں گے تو ملیں گے، رشید نے ٹکڑا لگایا۔ چاروں کے فلک شگاف کہے سڑک پر گونجے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے سائیکل پیچھے موڑ لی۔ تینوں اسے دور تک جاتے دیکھ رہے تھے۔ رات کی تاریکی نے تمام علاقے کو گھیر رکھا تھا، ہر طرف خو کا عالم تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ گزرتے اس نے سائیکل کچے راستے کی جانب موڑ لی، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ کچھ دوستوں کی باتیں اور دوسرا رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں ہاتھ خود بخود گھنے جنگل کی طرف مڑ گئے۔ پہلے کی طرح وہ گنگناتا سائیکل کو کبھی تیز اور کبھی آہستہ بھگائے جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا شام کو گزرتے اسے کوئی خوف اور ڈر نہ تھا، لیکن اب جوں قبرستان قریب آ رہا تھا اس کے خوف میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ ان جنگلات میں کافی حادثات ہو چکے تھے۔ ابا سے آئے روز کچھ نہ کچھ سنتا رہتا۔ سبھی یہی کہتے کہ قبرستان کے بدروہیں مسافروں کو نقصان دیتی ہیں، مگر ہر بار کہانی کہتے بات کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ مگر اب رات کی سیاہی میں عیسائیوں کا قبرستان نہایت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ بستی کے لوگوں کے مطابق بدروہیں میرے سامنے آ گئیں تو
خوف و دہشت سے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اپنے خدشات کو دل میں دبائے پیڈل پر پاؤں کی رفتار تیز ہو گئی۔ اچانک اسے لگا وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور اس کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اندیکھا وجود۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، مگر اب کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے قبرستان کے گیٹ سے گزر جانا چاہتا تھا کہ نسوانی آواز سن کر سائیکل کو بریک لگا دی۔ سنیے، وہ 30-35 سالہ خاتون تھی جو قبرستان کے دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی دودھیا رنگت نمایاں تھی، گہری نیلی نشیلی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ نہ جانے ان نگاہوں میں کیسی کشش تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے قریب رک گیا۔ جی آپ کون ہیں؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سلیم نے مہذبانہ انداز میں پوچھا۔ وہ صورت سے ہی پڑھی لکھی غیر ملکی لگ رہی تھی۔ میں ایک ٹورسٹ ہوں، میرا نام ماریا ڈیوڈ ہے۔ اپنے گروپ کے ساتھ پرانا قبرستان کی تصویریں لینے آئی تھی، مگر نہ جانے کیسے راستہ بھٹک گئی۔ کوشش کے باوجود اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے میں ناکام ہوں، یہ کہتے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، سلیم افسوس سے بولا۔ وہ جانتا تھا یہاں ٹورسٹ آتے رہتے ہیں، آپ میرے ساتھ بستی چلیں، رات کافی ہو چکی ہے، صبح میں آپ کو بحفاظت کیمپ تک چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میرا کچھ سامان ادھر پڑا ہے، زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر بستی میں چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سلیم نے رضامندی سے سر ہلایا اور سائیکل دروازے پر کھڑی کرتے اس کے ساتھ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ قبرستان کے بیچوں بیچ چلتے وہ ایک پرانی قبر کے قریب رک گئی۔ چاروں جانب بھو کا عالم تھا، پتا بھی سرکتا تو عجیب ہیبت طاری ہو جاتی، مگر وہ عورت آرام سے چلتے قبر کے سامنے ساکت کھڑی ہو گئی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ مجھے تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سلیم نے دائیں بائیں دیکھتے حیرت سے اسے دیکھا، اب اس پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ یہ سامنے تو پڑا ہے، آؤ آگے بڑھو۔ مڑے بغیر اس نے حکم صادر کیا۔ اس کے لہجے میں عجب بھاری پن شامل ہو گیا، جسے سلیم نے محسوس کرتے لاپرواہی سے نظر انداز کیا اور آگے بڑھا تاکہ سامان پکڑ سکے۔ عجب بدبو کا بھپکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ وہ بدبو اس قدر تیز تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر ماریا کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماریا کی جگہ ایک گلا سڑا وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی کرخت اور جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ دلکش نیلی آنکھوں کی جگہ تو گہرے کالے کھڈے اور خوبصورت سنہری بالوں میں اب کیڑے رینگ رہے تھے۔ منہ کا دہانہ اس قدر چوڑا تھا کہ ٹوٹے دانتوں سمیت ٹیڑھا جبڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ سلیم چیخے مارتا سرپٹ باہر دوڑا۔ ماریا کے فلک شگاف قہقہوں نے اس خاموشی کو چیرتے اس میں عجب بے ہنگم شور برپا کر دیا تھا۔ سلیم کو کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا کہ وہ گھپ اندھیرے میں کدھر جا رہا ہے۔ کئی بار منہ کے بل گرا، مگر پھر اٹھ کر بھاگا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، مگر قبرستان کی بھول بھلائیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ جب بھی سانس لینے رکتا خود کو وہی پرانی قبر کے سامنے کھڑا پاتا اور سامنے گلی سڑی ماریا کھڑی کہکہے لگا رہی ہوتی۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں سے نکل جاؤ گے؟ اب ماریا جیسے کتنے ادھڑے وجود اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان سب کے چہرے انتہائی بھیانکر اور جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ روح میں چھید کر دینے والا خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ وہاں کی ہر شے ان لوگوں کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ابا میرا انتظار کر رہا ہے۔ دہشت کے باوجود وہ بے قراری سے اٹھا۔ اسے ابا کی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے تھا۔ ابا اور ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ اس کے بدن میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ گلے سڑے وجودوں کو چیرتے پھر سے سرپٹ بھاگا۔ جانی پکڑو اسے، جانے نہ پائے، کوئی ادھڑا وجود چیخا۔ سلیم کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اسے ہر حال میں ابا کے پاس جانا ہے، اسے بتانا ہے کہ وہ سچے تھے۔ اسے دور سے قبرستان کا گیٹ نظر آ گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ بڑے گیٹ پر اس کا ایک پاؤں باہر اور ایک اندر تھا کہ ملی جلی بھیانک آوازیں دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی۔ جانی، مارتھا، پکڑو اسے! مگر سرپٹ دوڑتے وہ گیٹ پار کر گیا۔ ماریا کی فلک شگاف چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ سلیم کے قدموں کی دھمک چاروں اطراف ہیبت پھیلا رہی تھی، مگر وہ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ پسینے سے شرابور جب وہ گھر پہنچا تب سبھی سوئے پڑے تھے۔ آج ابا نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اپنے لیے ابا کی فکر نے اسے شرمندہ کر دیا۔ اسے ابا پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ صبح ابا سے معافی مانگ لوں گا۔ ابا ٹھیک کہتے تھے کہ وہ قبرستان موت کی چادر ہے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔
मुझे किसी मौजज़े ने बचा लिया, वरना। उसने खौफ से झुरझुरी ली। दहशत से सोचते उसने खामोशी से तकिया लिया और चारपाई पर लेट गया कि अम्मा और अब्बा की नींद खराब ना हो। न जाने कब तक सोया रहता कि तेज भनभनाहट से आँख खुल गई। रात वाला वाकया याद आया तो खौफ से उठ बैठा। रमजू, पुलिस भी साथ जा रही है और हम भी तेरे साथ ही जा रहे हैं। देखे तो सही माजरा क्या है। चचा खालिद की आवाज़ पे सलीम चौंका। ये पुलिस कहाँ जा रही है और ये चचा खालिद कहाँ जा रहे हैं? सोचते हुए मैं उठा। अम्मा भी दिखाई नहीं दे रही थी। जिससे पूछता। घर के बाहर निकला तो बस्ती के आधे लोग मजमे की सूरत जंगल की तरफ जा रहे थे। पहले सोचा उन्हें रोके और बताए कि वो जगह सेफ नहीं, वहाँ मत जाएं, मगर कुछ सोचकर चुप रहा कि रात देर से घर आया था, कहीं अब्बा सबके सामने बेइज्जती ना कर दे। दूसरा साइकिल भी वहीं छोड़ आया था, इसी बहाने साइकिल भी ले लूंगा और सारी बात भी बता दूंगा। सोचते हुए साथ चल पड़ा। 15 मिनट तक वो सब कब्रिस्तान के करीब पहुंच चुके थे कि अब्बा की दिल खराश चीख ने उसे दहला दिया। वो रश चीरते हुए अब्बा के करीब पहुंचा। अब्बा जमीन पर बैठा उस वजूद को बाजुओं में भरे चीख रहा था। तमाम मजमा गम में डूबा चमगोइयां कर रहा था। सलीम जल्दी से आगे बढ़ा कि अब्बा को बता सके कि वो रात को वापस आ गया था कि सामने पड़े वजूद को देखते ठटका। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया। वो उसके खुद का वजूद था, जिसकी एक टांग बाहर और एक कब्रिस्तान के गेट के अंदर थी। उसे एकदम याद आया, जब वो गेट पार करने लगा था तो किसी ने चीखकर जॉनी और मार्था से कहा था कि रोको उसे, जाने ना पाए, और मार्था ने कब्रिस्तान से निकलते हुए उसकी पुश्त पर जोर से हाथ मारा था, मगर वो रुका नहीं था। हाँ, वो रुका नहीं था, मगर उसकी रूह अंदर कब्रिस्तान में रोक ली गई थी।